بنیادی طور پر میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، ٹیکنیکلی، فنی طور پر کوئی بھی حدیث ہے، یہ اہم اصول آپ کی خدمت میں پیش کر رہا، چونکہ آج کل کے دور کے اندر ریسرچ اور تحقیق میں کافی ترقی ہو چکی ہے۔ کوئی بھی حدیث ہے، یاد رکھیں، اس حدیث کا اتنا دار و مدار کتب پر نہیں ہے جتنا کہ اس حدیث کی سند پر ہے۔ اہم چیز سند ہے، کیونکہ جن کتابوں کو سب سے اعلیٰ اور افضل سمجھا جاتا ہے باب حدیث میں، اگر ان کتابوں میں کوئی روایت آئے اور اس کی سند میں مسئلہ ہو تو وہ روایت قابل اعتبار نہیں ہوگی۔ لیکن اگر کسی کی حدیث کی، کسی روایت کی سند مضبوط ہو تو نچلے درجے کی جو کتاب ہے اس میں بھی وہ روایت آئے تو قابل اعتبار ہوگی۔ نچلے درجے کی اس حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ جو ترتیب محدثین نے کتابوں کی ہمیں عطا فرمائی ہے، ویسے تو جہاں بھی رسول پاک کا فرمان ہو اس کتاب کا درجہ بہت اونچا ہے، بہت بلند ہے، بہت اعلیٰ ہے، بہت بالا ہے۔ اب سند جو ہے، سند یہ چین ہے۔ جیسے کہ میں کوئی بات کرتا ہوں آپ کے سامنے اور اس شخصیت کے حوالے سے جن کو میں نے دیکھا نہیں، جن سے میری ملاقات نہیں، جن کا میں نے زمانہ نہیں پایا، تو آپ فوراً سوال ہوگا کہ یہ بات آپ کیسے کر رہے ہیں؟ آپ تو اس شخصیت سے ملے ہی نہیں ہیں جن کے حوالے سے آپ یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ انہوں نے ایسا کہا ہے۔ تو اب اس میں آئے گی بات کہ میں کہوں گا میں نے فلاں بندے سے سنا ہے، اب پھر آپ اس بندے پہ تحقیق کریں گے کہ کیا وہ شخصیت قابل اعتبار ہے، اور اس شخصیت کی ملاقات اس شخصیت سے ہے جس کے حوالے سے آپ یہ بات کر رہے ہیں۔ اگر ان کی ملاقات بھی نہ ہو تو پھر ان پر سوال ہوگا کہ انہوں نے یہ بات کس سے سنی ہے، اور اگر وہ بھی کہتے ہیں کہ میں نے فلاں شخصیت سے یہ بات سنی ہے، اب آپ پہلے بندے پہ بھی اعتبار کریں، دوسرا بھی معتبر ہو، تیسرا بھی سچا ہو، اور تیسرے کے واسطے سے وہ بات اس شخصیت تک پہنچے جن کے حوالے سے میں بات کو بیان کر رہا ہوں، تو آپ کہیں گے کہ چین چونکہ پوری ہے، کڑی سے کڑی ملی ہوئی ہے، کوئی غیر معتبر بندہ درمیان میں نہیں ہے، لہٰذا یہ بات معتبر ہے، قابل اعتبار ہے، اس پر اعتراض نہیں کیا جائے گا اور اس کو درجہ قبولیت عطا کیا جائے گا۔ اب سنیے، پہلی شخصیت، پہلا راوی حضرت عبد الرزاق ہے۔ اب ان کی شان کیا ہے؟ ایک جملہ عرض کرتا ہوں ان کی شان میں۔ حضرت عبد الرزاق وہ محدث ہیں جو امام بخاری کے بھی شیخ ہیں اور امام مسلم کے بھی، امام بخاری کے بھی شیخ، امام مسلم کے بھی۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ وہ محدث کس درجہ بلند ہوگا کہ امام بخاری بھی اپنی سند میں اس کو بطور شیخ ذکر کرتے ہیں اور امام مسلم بھی اپنی سند میں اس کو بطور شیخ اور اپنے شیوخ کے اندر شمار فرماتے ہیں۔ یہ پہلا راوی ہے۔ دوسرے راوی حضرت معمر ہیں جو حضرت عبد الرزاق کے شیخ ہیں، اور تیسرے راوی محمد بن المنقدر ہیں جو کہ حضرت معمر کے شیخ ہیں، اور چوتھا راوی وہ صحابی رسول ہے۔ اور جو صحابی ہونا، صحابی، اس کے حوالے سے یہ بحث نہیں کی جاتی کہ اس کی ثقافت،
اس کی ذہانت, اس کی فطانت, اس کا کریکٹر, اس کا اخلاق وہ کیسا تھا. جو صحابی ہے ان کے حوالے سے متفقن علیہ فیصلہ ہے, الصحابۃ کلہم عدول فی الروایہ, باب روایت میں ہر صحابی لائق اعتبار ہے. یہ چوتھی شخصیت صحابی رسول. اور اب صحابی نے یہ روایت اور یہ حدیث خود رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک زبان سے سنی ہے. صحابی ہے حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ, فرماتے ہیں قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن اول شیء خلقہ اللہ تعالی. میرے بھائی, میرے دوست, میرے بزرگ, میرے بیٹے, عقیدہ لینا ہے قرآن سے لو, حضور کی حدیث سے لو, حضور کے صحابہ سے لو. 100 سال پہلے عقیدہ نہیں بنا, 200 سال پہلے عقیدہ نہیں بنا. عقیدہ وہ ہے جو بارگاہ خدا سے قرآن کی صورت میں, بارگاہ مصطفیٰ سے حدیث کی صورت میں, اور حضور رحمت عالم کے اہل بیت اور حضور کے اصحاب سے اس امت تک سلسلہ وار پہنچا ہے, وہ ہے عقیدہ. صحابی کہتے ہیں میں نے حضور سے سوال کیا. کیا سوال کیا؟ یا رسول اللہ وہ پہلی چیز کون سی ہے جس کو اللہ نے پیدا فرمایا؟ محبت سے کہیے, توجہ فرمائیں. آج اس زمانے اور اس دور کے اندر جو بندہ ذی شعور ہے, صاحب عقل ہے, وہ اس بات کو سمجھتا ہے کہ مجھ سے پہلے, چلو ہزاروں نہ کہے تو یہ تو ضرور سمجھتا ہے کہ سینکڑوں برس گزر چکے ہیں. اب صحابی رسول نے جب حضور سے یہ سوال کیا کہ حضور بتائیں سب سے پہلے اللہ نے کیا پیدا کیا, اس کا مطلب صحابی دانستہ طور پر جان بوجھ کر صدیاں پہلے کا بلکہ ہزاروں سال پہلے کا معاملہ بارگاہ رسالت سے پوچھ رہے ہیں. یہ ہندوستانی عقیدہ تو ہو سکتا ہے کہ حضور جانتے ہیں, یہ نہیں جانتے, یہ علم ہے, یہ علم نہیں ہے, یہاں تک تو پوچھ سکتے ہیں, یہاں تک نہیں پوچھ سکتے. پر مکی عقیدہ, مدنی عقیدہ, صحابیوں کا عقیدہ یہ ہے انلیمیٹڈ, غیر محدود معلومات اور علم اللہ نے اپنے محبوب کے سینہ علم نشرح میں اتار دیے ہیں. صحابی رسول نے سوال کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیے سب سے پہلے اللہ نے کیا چیز پیدا فرمائی. واضح ہو گیا کہ صحابہ کا عقیدہ یہ ہے, ہزاروں سال پہلے کی بات وہ بھی سرکار جانتے ہیں, ہزاروں سال بعد کی بات وہ بھی حضور, میری آواز میں آواز ملائیے, وہ بھی حضور. فقالا سبحان اللہ. اب حضور نے جواب دیا, توجہ فرمائیے گا, لطیف بات, ڈانٹا نہیں, مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو, مجھے کیا خبر, ہزاروں سال پرانی بات ہے. سرکار نے جواب شروع کر دیا, اس کا مطلب حضور نے تصدیق کی, واقعی یہ سوال مجھ سے ہی پوچھا جانا چاہیے تھا, اور تو نے پوچھ کر کوئی غلط کام نہیں کیا, بالکل درست کیا ہے, اور اس سوال کا جواب تمہیں میری بارگاہ سے عطا فرمایا جائے گا. حضور نے فرمایا فقال ہوا نور نبیک, اے جابر اگر تو نے یہ سوال پوچھا ہے تو سن, وہ تیرے نبی کا نور ہے.
خلقہ اللہ، جس کو اللہ نے سب چیزوں سے پہلے پیدا کیا، فرمایا ثم خلق فیہ کل خیر، پھر اللہ نے ہر بھلائی اسی نور سے پیدا فرمائی، ہر بھلائی کا سرچشمہ اسی نور کو بنایا۔ آج لوگ کہتے ہیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اخلاقیات، صدقہ، خیرات، حقوق اللہ، حقوق العباد کی بات کرو، حضور کے نور، حضور کی ولادت، حضور کی تخلیق، حضور کی آمد، یہ ساری باتیں کیوں کی جاتی ہیں؟ یاد رکھیں اس کائنات میں بھلائی کا، حسن اخلاق کا، حقوق اللہ کی ادائیگی کا، حقوق العباد کی ادائیگی کا جتنا نور پھیلا ہے، اس کا سرچشمہ نور محمد مصطفیٰ ہے۔ فرمایا وَخَلَقَ بَعْدَهُ كُلَّ شَيْءٍ، پھر اللہ نے جو کچھ بھی پیدا کیا وہ تیرے نبی کے نور کے بعد پیدا کیا۔ اس لیے علامہ ساوی مالکی نے لکھا ہے، انہوں نے کہا اس عالم ظاہر کو دیکھو تو آدم علیہ السلام باپ ہیں، حضور بیٹا ہیں، اور اگر عالم حقیقت کی بات کرو تو آدم بیٹا ہے، حضور باپ ہیں، اس لیے کہ حضرت آدم فرع ہیں اور آدم کی اصل بھی نور محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی کنیت ابو محمد ہے، حالانکہ سرکار کا تولد، حضور کا میلاد تو صدیاں بعد، ہزاروں سال گزر گئے، لیکن کنیت ابو محمد کہ اے آدم، آپ کی اولاد پاک کے اندر ایک ایسی شخصیت ہے جن کا نور تخلیق ہو چکا ہے، پھر وہ لباس بشری پہن کر اس کائنات میں جلوہ فرما ہوں گے۔ آپ کی ساری اولاد بعد میں ہے اور ساری اولاد پر مقدم، سارے انبیاء پر مقدم، سارے مرسلین پر مقدم ذات محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا وَحِينَ خَلَقَهُ أَقَامَهُ قُدَّامَهُ مِن مَقَامِ الْقُرْبِ 12,000 سنہ۔ فرمایا جب اللہ نے نور مصطفیٰ کو پیدا کیا، نور مصطفیٰ کو پھر اللہ نے اس نور کو اپنے قرب خاص کے مقام میں 12,000 سال تک قیام کرنے کی سعادت عطا فرمائی۔ توجہ فرمائیں گے تو ایمان تازہ ہوگا۔ کافر جن کے دلوں پر مہر لگی ہے، ان میں حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ہی نہیں، اندھیرا ہے نا۔ اب اگر وہ انبیاء کو بھی دیکھ لیں، رسولوں کو بھی دیکھ لیں، ہدایت اندر نہیں آتی۔ نبی رسول کا فیض پورا ہے، اس میں قبول کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ سمجھ شریف میں آ رہی ہے بات؟ اب اگر صلاحیت بھی پوری ہو فیض قبول کرنے کی ہے، اور پھر ادھر سے فیض نبوت ہو جو کامل ہی کامل ہے، پھر اگر ایک لمحہ قرب کا نصیب آ جائے تو صدیوں کی عبادت وہاں نہیں پہنچاتی جہاں نبی کی ایک لمحے کی صحبت پہنچاتی ہے۔ اب بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ میں نے کہا فیض قبول کرنے کی صلاحیت ہو، ادھر سے فیض ہو نبوت کا، اور ایک لمحہ مل جائے تو مقام ولیوں سے اونچا، غوثوں سے اونچا، اقطاب سے اونچا، ابدال سے اونچا، اوتاد سے اونچا۔ اب فیض لینے والا ہو نور مصطفیٰ، اور فیض دینے والی براہ راست ذات خدا، اور لمحہ ایک نہیں، لمحے دو نہیں، 12,000 سال مقام قرب میں
جب اللہ نے نور مصطفیٰ کو رکھا ہے تو پھر وہ نور ساری کائنات میں فیض بارگاہ الہی کا قاسم نہ بنے تو کوئی اور بنے؟ بات سمجھ شریف میں آ گئی ہے۔ فرمایا پھر ثم جعلہ اربعۃ اقسام، پھر مقام قرب میں 12,000 سال رکھنے کے بعد اللہ نے اس کے 4 حصے بنائے۔ فخلق العرش والکرسی من قسم وحملۃ العرش وخزنۃ الکرسی من قسم، اللہ نے عرش کو، کرسی کو، عرش اٹھانے والے فرشتوں کو، کرسی کے محافظ فرشتوں کو اسی نور کے 3 حصوں سے پیدا فرمایا۔ بات خیال شریف میں آئی ہے جی۔ اب جبریل تو سدرہ پہ رک گئے اور حضور پھر آگے گئے، کیوں؟ جانا ہے عرش پہ۔ جبریل کے لیے اجنبیت ہوگی، حضور کے لیے اجنبیت تو نہیں ہے نا، اس لیے کہ عرش کو بھی وجود نور مصطفیٰ سے ملا ہے، وہ بھی فرع ہے اور اس کی اصل بھی حضور ہے۔ اب سرکار کا عرش پہ چلے جانا اور بلا جھجک چلے جانا موجب حیرت نہیں، اس لیے کہ عرش حضور کے لیے اجنبی نہیں، کرسی حضور کے لیے اجنبی نہیں، انہیں فیض ملا ہے وجود کا تو بارگاہ رسالت مآب سے ملا ہے۔ وَأَقَامَ الْقِسْمَ الرَّابِعَ فِي مَقَامِ الْحُبِّ 12,000 سنہ، فرمایا وہ جو چوتھا حصہ بچ گیا اس چوتھے حصے کو 12,000 سال اللہ نے مقام حب میں رکھا۔ مقام حب میں ایک ماضی ہے، ایک حال ہے، ایک مستقبل ہے۔ جو حضور سے پہلے گزرے وہ انتظار کرتے گزرے حضور کی آمد کا، جو حضور کے زمانے والے تھے جنہوں نے زمانہ پایا انہوں نے اپنی آنکھوں کا کعبہ اور قبلہ چہرہ والضحیٰ کو بنایا، اور جو بعد میں آنے والے ہیں صدیاں گزر گئی ہیں اسی حسن پاک کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ پچھلوں کا محبوب محمد، حال میں بسنے والوں کے محبوب محمد، آنے والوں کے محبوب محمد۔ کیوں؟ بارگاہ الہی میں مقام حب میں 12,000 سال تک نور مصطفیٰ رہا اور وہ فیضان محبت بارگاہ الہی سے بارگاہ مصطفیٰ تک پہنچا کہ جو خدا کی مخلوق ہے اور نور ایمان سے منور ہے ان کے محبوب جناب مصطفیٰ۔ اور میں بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں، جس کو حضور کی محبوبیت حاصل نہ ہو اسے خدا کی محبت بھی نصیب نہیں ہوتی۔ حضور کو محبوب بنائے گا محب خدا بھی بنے گا، محبوب خدا بھی بنے گا۔ فرمایا ثم جعلہ 4 اقسام، پھر اللہ نے اس نور کی جو چوتھا حصہ تھا 4 قسمیں بنائیں۔ فخلق القلم من قسم واللوح من قسم والجنت من قسم، فرمایا ایک حصے سے قلم پیدا کیا۔ یہ جس حدیث میں آیا ہے نا کہ سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا گیا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ نور مصطفیٰ پہلے کیسے ہے؟ پہلے تو قلم ہے۔ بھئی حدیث کو پڑھیں، حضور رحمت عالم نے فرمایا جب اللہ نے قلم کو پیدا کیا تو فرمایا لکھ جو ہو چکا، لکھ جو ہو چکا۔ اگر پہلے کچھ ہوا نہیں ہے تو پہلے نہیں ہوا تو قلم لکھتا کیا؟ کہا لکھ حضور کا نور پیدا ہو چکا، یہ بھی لکھ کے اس سے عرش پیدا ہو چکا، یہ بھی لکھ کے اس سے کرسی پیدا ہو چکی، یہ بھی لکھ
کہ اس سے عرش اٹھانے والے فرشتے پیدا ہو چکے، یہ بھی لکھ کہ اس سے کرسی کے محافظ فرشتے پیدا ہو چکے۔ یعنی آسان لفظوں سے میرے محبوب کا نور بھی لکھ اور اس کا فیض بھی لکھ، جو تیری پیدائش سے پہلے بٹ چکا ہے۔ فرمایا لوح بھی حضور کے نور پاک کی ایک قسم سے بنا، اور جنت بھی۔ پتہ نہیں حضور کے نور کا انکار کر کے کون سی جنت میں جانا چاہتے ہیں لوگ۔ یہ جنت تو بنی ہی نور مصطفیٰ سے ہے، بولے نا، جنت بنی ہے نور، جنت بنی ہے نور، جنت بنی ہے نور۔ بھئی ایک بات یاد رکھیں، میرے جذبات اپنے، آپ کے اپنے ہیں، لیکن یہ جو سسٹم ہے اللہ کا بنایا ہوا، یہ ہمارے جذبات کے تابع نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جو سکول جانے والے ٹیچرز ہیں وہ تو یہی کہتے ہوں گے نا 10 بجے سورج چڑھے، لیکن سورج اپنے ٹائم سے 1 سیکنڈ بھی لیٹ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہمارے جذبات کے مطابق یہ کائنات کا سسٹم نہیں چلتا، یہ اللہ کی مرضی کے مطابق چلتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ اب اگر کوئی اپنے جذباتی لگاؤ کی وجہ سے یزید کو رضی اللہ عنہ کہہ دے، رحمت اللہ علیہ کہہ دے، ٹھنڈے دل سے سمجھے یہ بات، یہ اس کے جذبات ہیں نا بھائی، اللہ تو اس سے راضی نہیں ہوگا، اس کے کہنے سے اللہ تو راضی نہیں ہوگا، یہ تو ایک بندے کے اپنے جذبات ہیں۔ تو اپنے جذبات اپنی ذات تک رکھے، یا چند جو اس طرح کے جذبات رکھنے والے لوگ ہیں وہ اس چیز کو قبول کر لیں گے۔ اللہ کا سسٹم یہ ہے، جنت نور مصطفیٰ سے بنی ہے، جنت، اور وارثان جنت کون ہے؟ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اب یہ جذبات ہونا الگ بات ہے، جنت نور مصطفیٰ سے بنی ہے، اور وارث جنت رسول پاک کا گھرانہ، حضور کا خاندان اور حضور کے اہل بیت ہے۔ اور اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ ان کے دشمنوں کے لیے جنت میں داخلے کی گنجائش۔ اب اگر اس کے خلاف کوئی بندہ جذباتی ہوتا ہے تو یہ اس کے اپنے جذبات ہیں، اور ہو سکتا ہے، صاف ظاہر ہے چونکہ اس کی پسند یہ ہے، ہو سکتا ہے بلکہ یقیناً اسے یہ جذبات وہاں لے کے جائے جہاں یزید کا آخری ٹھکانہ ہے، اور اگر وہ چاہتا ہے کہ میں رب کے سسٹم کے مطابق چلوں اور اللہ کے قانون کے مطابق میرے جذبات ہوں، تو پھر جنت نور مصطفیٰ سے بنی ہے، اور وارث جنت حضور کی اولاد حضرت حسن اور حضرت حسین۔ سمجھ آ گئی یہ بات؟ یہ بڑے آسان انداز میں۔ باقی یہ جو باتیں بڑھائی جاتی ہیں، یہ کر دیا وہ کر دیا، فلاں کو مسلمان کر دیا فلاں کو غیر مسلم کر دیا، یہ ساری باتیں ہیں۔ میں آپ کو بڑے واضح لفظوں میں بتاتا ہوں، واضح لفظوں میں بتاتا ہوں، یقین رکھیں اگر کوئی بندہ بیت اللہ کی چھت پر کھڑا ہو جائے اور جتنی عوام لاکھوں کروڑوں میں بیت اللہ کا طواف کر رہی ہے، وہ طواف کرتے ہوئے اس کے چہرے کو دیکھے، اگر اسے حسن کے دشمن پسند ہیں، اسے حسین کے دشمن پسند ہیں، اللہ کی بارگاہ میں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ باقی دنیا والے اس کو جو بناتے پھرے، یہ ان کا اپنا ذوق ہے، اپنی مرضی ہے۔ رب کی بارگاہ میں قبول ہونا ہے، مقبول ہونا ہے، تو پھر تمہیں حضور کی بارگاہ میں مقبول ہونا پڑے گا، اور سرکار کی بارگاہ میں مقبولیت کے لیے ان کو محبوب سمجھنا پڑے گا جو مصطفیٰ کے محبوب ہیں۔ فرمایا ثم اقام القسم الرابع فی مقام الخوف 12,000 سنہ، فرمایا پھر چوتھے حصے کو مقام خوف میں 12,000 سال رکھا۔ اور حضور فرماتے ہیں نا کہ میں تم سب کی نسبت اپنے رب سے زیادہ ڈرتا۔ جس کو جتنی زیادہ معرفت ہوتی ہے
اس کو اپنے دل میں اتنا زیادہ اللہ کا خوف محسوس ہوتا ہے۔ اور یہ جتنی بھی خوف خدا کی دولت کائنات میں تقسیم ہوئی، اس کا منبع اللہ نے ذات مصطفیٰ کو بنایا ہے۔ فرمایا ثم جعلہ اربعۃ اجزاء، پھر اللہ نے اس کے 4 حصے بنائے۔ فخلق الملائکۃ من جزء، ایک حصے سے فرشتے پیدا کیے، ہاں جی۔ والشمس من جزء، ایک حصے سے سورج پیدا کیا۔ والقمر والکواکب من جزء، اور ایک حصے سے چاند اور ستارے پیدا کیے، ہاں جی۔ چاند کے نور ہونے پہ سب کا اتفاق، ستاروں کے نور ہونے پہ سارے متفق، فرشتوں کے نور ہونے پہ سارے متفق، اور جس نور سے یہ سارے نور بنے، بات تو سمجھے تو بڑی آسانی سے سمجھ آ رہی ہے، ہاں جی، کہ جب فرشتے نور ہیں، چاند نور ہے، سورج نور ہے، تو جس نور پاک سے یہ سارے انوار پیدا ہوئے، وہ صرف نور نہیں، وہ نور الانوار ہے۔ بات خیال شریف میں آئی ہے جناب۔ اور یہاں ایک مسئلہ یہ بھی عرض کر دوں، ہم صرف ربیع الاول شریف میں میلاد نہیں مناتے، سال کے 12 مہینے اور 365 دن جو انگریزی کے حساب سے 354 دن جو قمری حساب سے بنتے ہیں، ہر دن کا سورج چڑھے، ہر رات کو ستارے چمکے، ہر رات کو چاند چمکے، ہم ہر دن اور ہر رات درود پڑھتے ہیں اس نور پر، جس نور کے صدقے اللہ نے ہمارا دن بھی روشن کیا، اللہ نے ہماری رات بھی روشن کی۔ فرمایا وَقَامَ الْجُزْءُ الرَّابِعُ فِي مَقَامِ الرَّجَاءِ 12,000 سنہ، پھر اللہ نے مقام رجا، حضور نے فرمایا نا الایمان بین الخوف والرجا، کہ ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے، یعنی اللہ کی رحمت پر یقین بھی ہو، اس کی امید بھی ہو، اور اللہ کے غضب کا ڈر بھی بندے کے دل میں ہو، یہ دونوں کیفیات ساتھ ہونی چاہیے۔ فرمایا اللہ نے 12,000 سال مقام رجا، مقام امید، مقام یقین بر رحمت الہیہ میں میرے اس نور کے چوتھے حصے کو رکھا۔ ثم جعلہ 4 اجزاء، پھر اس کے 4 حصے بنائے۔ فخلق العقل من جزء، ایک حصے سے عقل پیدا کی۔ عقل زیادہ کتابیں یاد کرنے سے نہیں آتی، عقل حضور کے نور سے فیض ملے تو حاصل ہوتی ہے۔ یہ میں آپ کو بالکل سچی بات بتاؤں، کتابیں آپ کسی کے سر پہ بہت ساری رکھ دیں، الماری میں سجا کے رکھ دیں، اس سے بندے کو عقل نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ کئی بڑے بڑے کتابیں پڑھنے والے ماضی میں گزرے ہیں، لوگ کہتے تھے کہ ان کے پاس علم تو ہے، بلکہ یہ لفظ آتے ہیں علم تو سیر ہے پر عقل چھٹانگ بھی نہیں ہے۔ تو عقل اس بندے کو نصیب ہوتی ہے جسے نور مصطفیٰ سے فیض ملے، چونکہ عقل کو اللہ نے پیدا ہی حضور کے نور سے کیا۔ فرمایا والعلم والحکمت والعصمت والتوفیق من جزء، اور اللہ نے علم کو، وہ علم جو اللہ تک پہنچائے وہ حضور کے نور کا فیضان ہے، حکمت کو، عصمت کو، گناہوں سے بچنے کی جو طاقت ہے، اور توفیق، نیکیاں کرنے کی جو ہمت ہے، ان سب چیزوں کو حضور کے نور کے ایک حصے سے پیدا فرمایا ہے۔ فرمایا وَأَقَامَ الْجُزْءَ الرَّابِعَ فِي مَقَامِ الْحَيَاءِ، چوتھے حصے کو اللہ نے مقام حیا میں 12,000 سنہ، 12,000 سال تک رکھا ہے جی۔ اور جو حیا کا فیض بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تقسیم ہوا، ایک اشارہ حضور نے فرمایا نا کہ عثمان سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اگر عثمان کا حیا اتنا بلند ہے تو جس بارگاہ سے عثمان کو حیا کا فیض ملا ہے، اس بارگاہ میں حیا کی عظمت اور بلندی کا عالم کیا ہوگا جی۔
فرمایا ثم نظر اللہ الیہ، پھر وہ جو ایک حصہ بچا نا، اللہ نے اس کی طرف نظر خاص فرمائی، اس کی طرف نظر فترشح النور عرقا، فرمایا اس نور کو پسینہ آیا، نورانی پسینہ ہے کیا جی؟ مطلب آپ کی اتنی زندگی ہو گئی ہے جتنی میری ہو گئی ہے، آپ کے آباء و اجداد گزرے ہیں، پوچھے نا کوئی بندہ ایسا ملا ہے زندگی میں جس کے پسینے سے خوشبو آئے؟ ایک اہم نقطے کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں، حضور کے پسینے سے خوشبو، اور پھر جب حضور کا پسینہ مبارک گرتا ہے تو ام المومنین فرماتی ہیں یوں جیسے موتیوں کی لڑی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ اگرچہ بشریت کا پردہ پڑا ہوا ہے، پر اس نور جو اصل مصطفیٰ ہے، جو حقیقت مصطفیٰ ہے، اس نور کے نظارے ایمان والوں کو اس لباس بشریت میں بھی نصیب ہو رہے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے جی؟ کہ یہ نہیں ہے کہ بشری لباس آیا تو پھر وہ نورانیت ختم ہو گئی، علیاذ باللہ، وہ نورانیت برابر اس لباس بشری میں بھی اپنا فیض دکھا رہی ہے۔ فرمایا اس نور کو پسینہ آیا، فقطر منہ مئۃ الف و اربعۃ و عشرون الف قطرۃ من نور، فرمایا اس پسینے سے 1,24,000 قطرے گرے۔ فخلق اللہ من کل قطرۃ روح نبی او روح رسول، فرمایا ایک قطرے سے اللہ نے کسی نبی یا رسول کی روح کو پیدا فرمایا۔ سارا فیض ہی حضور کا ہے۔ فرمایا ثم تنفست ارواح الانبیاء، پھر نبیوں کی روحوں نے سانس لیا۔ فخلق اللہ من انفاسہم الاولیاء، اللہ نے نبیوں کی روحوں کی سانسوں سے ولی پیدا کیے۔ اللہ اکبر۔ والشہداء، اور شہید پیدا کیے۔ والسعداء، اور خوش بخت سعادت مند پیدا کیے۔ والمطیعین الی یوم القیامہ، اور فرمایا قیامت تک جتنے بھی اللہ کے اطاعت گزار ہیں سب کو اللہ نے نبیوں کی روحوں کے سانسوں سے پیدا فرمایا۔ یعنی ان ایمان والوں کا وجود جو آج کے دور میں ہے اور جو قیامت تک ہونے والے ہیں، یہ بھی نور مصطفیٰ سے ہے۔ بالواسطہ کہاں سے ہے؟ یہ آپ نہ سمجھیں کہ آپ کوئی کوشش کر کے تو میلاد بنا رہے ہیں یا جھنڈے لگا رہے ہیں یا لائٹیں لگا رہے ہیں یا لنگر پکا رہے ہیں یا نعرے لگا رہے ہیں، نہیں۔ اللہ نے اہل ایمان کی اصل ذات مصطفیٰ کو بنا کر صبح قیامت تک آنے والے ایمان والوں کی روحوں کو حضور کی ذات کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ یہ وہ تعلق ہے جس کی برکت سے صدیاں گزر گئی ہیں، مخالفت کے باوجود حضور کا ذکر دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ اب اس حدیث کا خلاصہ خود حضور نے بیان کیا، فرمایا فالعرش والکرسی من نوری، فرمایا سن لو عرش اور کرسی میرے نور سے بنے، والکروبیون من نوری والروحانیون
والملائکۃ من نوری، فرمایا اللہ کی روحانی مخلوق اور اللہ کے فرشتے میرے نور سے پیدا ہوئے، والجنت وما فیہا من النعیم من نوری، فرمایا جنت اور جنت کی ساری نعمتیں میرے نور سے پیدا ہوئے، فرمایا وملائکۃ السماوات السبع من نوری، فرمایا ساتوں آسمانوں کے جو فرشتے ہیں وہ میرے نور سے بنے، فرمایا والشمس والقمر والکواکب من نوری، فرمایا سورج چاند ستارے میرے نور سے بنے، والعقل والتوفیق من نوری، عقل اور توفیق میرے نور سے بنے، وارواح الرسل والانبیاء من نوری، رسولوں اور نبیوں کی روحیں میرے نور سے بنی، والشہداء والسعداء والصالحون من نتاج نوری، فرمایا شہداء، صالحین، اولیاء میرے نور کے فیضان سے، میرے نور کے فیضان سے پیدا ہوئے، فرمایا ثم، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بات ہے کب کی؟ حضرت جناب آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بھی، تو پھر جب اتنے سال پہلے وہ نور پیدا ہو گیا اور اتنے ہزار سال بعد سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہا کے گھر آ کے ظاہر ہوا، تو اتنا درمیانی وقت وہ نور کہاں جلوہ گر رہا؟ اس سوال کا جواب فرمایا ثم خلق اللہ 12,000 حجاب، فرمایا پھر اللہ نے 12,000 پردے پیدا فرمائے، فَأَقَامَ اللَّهُ نُورِي وَهُوَ الْجُزْءُ الرَّابِعُ فِي كُلِّ حِجَابٍ 1000 سنہ، پھر اللہ نے ہر پردے میں میرے نور کے چوتھے حصے کو 1000 سال رکھا، وَهِيَ مَقَامَاتُ الْعَبُودِيَّةِ وَالسَّكِينَةِ وَالصَّبْرِ وَالصِّدْقِ وَالْيَقِينِ، فرمایا یہ عبودیت، صبر، سکینت اور یقین کی منازل اور مراحل تھے، فَغَمَسَ اللَّهُ ذَلِكَ النُّورَ فِي كُلِّ حِجَابٍ 1000 سنہ، پھر اللہ رب العزت نے ہر حجاب میں 1000 سال تک میرے نور کو غوطہ زن رکھا، فَلَمَّا أَخْرَجَ اللَّهُ النُّورَ مِنَ الْحُجُبِ، فرمایا جب اللہ نے اس نور کو پردوں سے نکالا، رَكِبَهُ اللَّهُ فِي الْأَرْضِ، پھر اللہ نے اس نور کو زمین کے اندر ظاہر فرمایا، فَكَانَ يُضِيءُ مِنْهَا مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ كَالسِّرَاجِ فِي اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، فرمایا میرے اس نور سے مشرق سے مغرب تک سارا جہان ایسے روشن ہوا جیسے اندھیری رات میں چراغ سے روشنی ہوتی ہے، فرمایا ثم خلق اللہ آدم من الارض، جب یہ سارا کچھ ہو گیا پھر حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے زمین سے پیدا فرمایا، فرکب فیہ النور فی جبینہ، فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کی جبین میں یہ نور ظاہر ہوا، ثم انتقل منہ الی شیث، پھر ان سے منتقل ہوا حضرت شیث علیہ السلام میں، منتقل ہوا حضرت، ہاں، اور یہاں ایک اہم بات عرض کر دوں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جتنی اولاد دی جوڑا جوڑا، لیکن شیث علیہ السلام اکیلے پیدا ہوئے، اس لیے کہ ان کے پاس نور مصطفیٰ کی امانت ہے، وَكَانَ يَنْتَقِلُ مِنْ طاہرن الی طیبن ومن طیبن الی طاہرن، یہ حضور نے اپنا میلاد بیان کیا، فرمایا پھر یہ نور پاک صلبوں سے پاک رحموں میں، پاک رحموں سے پاک صلبوں میں منتقل ہوتا ہوا آیا، الی ان اوصلہ اللہ صلب عبداللہ ابن عبد المطلب، فرمایا یہاں تک کہ اللہ نے اس نور کو پہنچایا،
اللہ نے اس نور کو، اللہ نے اس نور کو، اللہ نے اس نور کو، کوئی تشبیہ نہیں، صرف میں مثال دینے کے لیے مثال دے رہا ہوں، صرف سمجھانے کے لیے۔ اگر کوئی آپ کو کہے کہ میں آپ کو عمرہ کرواؤں گا، مکہ شریف پہنچاؤں گا، مدینہ شریف پہنچاؤں گا، تو اب یہاں سے مکہ شریف تک، مدینہ شریف تک جو بھی سواری ہوگی اس کا انتظام وہی کرے گا نا جو آپ کو وہاں پہنچا رہا ہے۔ جب نور مصطفیٰ کو سیدنا آدم سے جناب عبداللہ تک پہنچانے والا میرا اللہ ہے، تو پھر بندے بھی تو اسی نے منتخب کیے نا، آبا بھی اسی کا انتخاب، امہات بھی اسی کا انتخاب، جتنے آبا وہ بھی اسی کا انتخاب، جتنی امہات وہ بھی انتخاب خدا ہے۔ اب یہ بات میں عرض کرنے لگا ہوں، سوچا کریں اگر کوئی حضور کے آبا میں کسی بھی مرحلہ پر، چاہے وہ کئی سو سال پیچھے ہوں، کسی ہستی پر اعتراض کرے نا تو اس نے انتخاب خدا پر اعتراض کیا، رب کے انتخاب پر۔ فرمایا وَمِنْهُ إِلَىٰ رَحِمِ امی آمنہ بنت وہب، فرمایا اور حضرت عبداللہ سے اللہ نے اس نور کو پہنچایا سیدہ آمنہ تک۔ دو باتیں عرض کر رہا ہوں، حضرت عبداللہ تک نور پہنچا اور آپ سے سیدہ آمنہ پاک تک پہنچا تو جناب عبداللہ کا وصال ہو گیا، اور جناب آمنہ سے اس جہان میں پہنچا تو سیدہ آمنہ کا وصال ہو گیا۔ مطلب جس مقصد کے لیے ان دو ہستیوں کو پیدا کیا تھا وہ مقصد پورا ہو گیا، اب دونوں واپس اللہ کی بارگاہ میں چلے گئے۔ اور میں عرض کرتا رہتا ہوں، میلاد شریف میں یہ نکتہ میں نے بیان کیا ہے کہ ہر بچہ والدین کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، حضور وہ ہیں جن کے سبب اللہ نے آپ کے والدین کو پیدا کیا۔ اور دوسری بات یہ یاد رکھنا، چونکہ فتنے ہیں اور ہماری یہ ڈیوٹی ہے، ہم جب تک زندہ ہیں یہ ڈیوٹی دیتے رہیں گے انشاءاللہ۔ جس بدن پاک سے میرے حضور تشریف لائے وہ بھی پاک ہے، اور جو ہستیاں میرے حضور کے بدن سے تشریف لائی وہ بھی، ہاں مومن وہی ہے جو سیدہ آمنہ پر بھی درود و سلام بھیجے اور سیدہ زہرا کی ذات پر بھی درود و سلام بھیجے۔ فرمایا ثم اخرجنی الی الدنیا، فرمایا پھر حضرت آمنہ سے اللہ نے مجھے اس دنیا میں ظاہر کیا، فجعلنی سید المرسلین۔ یہ جو فا ہوتا ہے نا عربی میں، یہ بہت سارے معنی ہیں، لیکن ایک معنی یہ ہوتا ہے کہ آپ کہیں جناب میں نے گرامر پڑھی، فصاحت پڑھی، بلاغت پڑھی، منطق پڑھی اور اصول پڑھے، تفسیر کے قواعد سمجھے، 10 20 30 علوم آپ گنوا کر کہیں تو پھر میں نے قرآن سمجھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن سمجھنے کے پیچھے ایک لمبی محنت موجود ہے، یہ فا کا یہ مطلب ہے۔ فرمایا فجعلنی سید المرسلین، اللہ نے مجھے تمام رسولوں کا سردار بنایا۔ کیوں نہ بنتے، پیچھے دیکھو نا، سب کچھ ہے ہی ان کی ذات سے، سارا فیض ہی جاری ہوا ان کی ذات پاک سے۔ فرمایا وخاتم النبیین، اور اللہ نے مجھے بنایا خاتم النبیین ورحمۃ للعالمین۔ سوال ہو سکتا ہے نا کہ سرکار کی ولادت تو ہوئی آج سے تقریباً 1500 سال قبل، تو پھر سارے جہانوں کے لیے رحمت کیسے بنے، پچھلوں کے لیے، بعد والوں کے لیے؟ فرمایا اس کا جواب آ چکا، یہ میلاد ہے، یہ ظہور ہے، یہ تشریف آوری ہے۔ توجہ ہے؟ اللہ نے جہاں بھی قرآن میں فرمایا نا، یہ نہیں فرمایا کہ یہ رسول تم میں پیدا ہوا، فرمایا آیا،
تشریف لایا، جلوہ گر ہوا، اس لیے کہ اصل پاک تو صدیاں نہیں ہزاروں سال پہلے پیدا ہو چکی ہے، ٹھیک ہے؟ اسی لیے حضرت حسان ابن ثابت نے کہا نا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدْ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضور لگتا یوں ہے اللہ نے آپ کو ایسے پیدا کیا جیسے آپ چاہتے تھے تو چاہتے تھے نا، موجود تھے تو چاہتے تھے نا۔ بات خیال شریف میں آئی ہے، فرمایا وَقَائِدَ الْغُرِّ الْمُحَجَّلِينَ۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، آج کل دور ایسا آ گیا ہمارے، بالخصوص یہ جوان نسل، بچے بچیاں، یہ پیغام چکے جائے گا سوشل میڈیا کے ذریعے، وہ جناب بڑا بڑا خرچہ کرتے ہیں حسن و جمال کے لیے، باقی تفصیل آپ سمجھ گئے نا، خوبصورت ہونے کے لیے۔ میرے آقا نے فرمایا میں قائد الغر المحجلین ہوں۔ یہ غر المحجلین کون ہیں؟ فرمایا جن کے چہرے وضو کی وجہ سے قیامت والے دن چمک رہے ہوں گے۔ تو اتنا پیسہ لگا کر کون سا حسن ڈھونڈتے ہو؟ آؤ میرے حضور کے نقش قدم پہ چل کے وضو بھی کرو، نماز بھی پڑھو، اللہ کی عبادت بھی کرو، انشاءاللہ یہ چہرے یہاں بھی چمکیں گے، وہاں بھی چمکیں گے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ٹائم بتاتے نا کہ اتنا عرصہ تک آپ کی خوبصورتی برقرار رہے گی۔ سمجھ آ رہی بات؟ اور اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، آج کل تو ایسے لوگ بھی آ گئے ہیں کہ جو روحانی پیشوا کہلاتے ہیں اور ان کے چہرے کا نور بھی جو ہے، ٹھیک ہے، کیمرے سے پہلے بھی بہت سارا کچھ ہوتا ہے، اللہ کی پناہ۔ اور اگر سر محفل بارش ہو جائے تو مریدین کو پھر وہ حسن بچانا بہت مشکل ہو جاتا ہے، کیا اب اس حسن کی حفاظت کیسے کریں؟ کاش حسن کی خیرات حضور سے مانگی ہوتی، کاش حسن کی خیرات حضور، اور جنہوں نے حضور سے خیرات مانگی ہے اور جن کو ملی ہے، پتہ ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ حضور تاجدار گولڈا نے فرمایا تھا کہ مرزا نہ میرے ساتھ مناظرہ کرتا، نہ مکالمہ کرتا، نہ مباحثہ کرتا، ایک دفعہ دیکھ تو لیتا۔ جن کو حسن کی خیرات میرے حضور کی بارگاہ سے ملی ہے، ان کے چہرے ہی سچ کی دلیل ہوتے ہیں۔ اس لیے میرے بچوں، اپنے چہروں کو حضور کی سنت کے قریب لے کے جاؤ، اپنے عمل کو حضور رحمت عالم کی سنت کے قریب لے کے جاؤ، اپنے کردار کو حضور کی سنت کے قریب لے کے جاؤ۔ ہزاروں لوگوں کے اندر، میں آپ کو گارنٹی دے کے کہتا ہوں، ہزاروں لوگوں کے اندر سرکار دو عالم کا سچا غلام جائے، وہ اپنے حسن و جمال کی وجہ سے منفرد نظر آتا ہے۔ فرمایا جن کے چہرے قیامت والے دن چمک رہے ہوں گے، میں ان کا سردار ہوں، میں ان کا قائد ہوں، میں ان کا امام ہوں۔ فرمایا وَهَكَذَا كَانَ بَدْءُ خَلْقِ نَبِيِّكَ یا جابر، جابر تو نے سوال کیا تھا نا کہ اللہ نے سب سے پہلے کیا پیدا فرمایا ہے؟ فرمایا اس طرح سے، یہ میں نے پوری تفصیل تجھے بتا دی ہے، اللہ نے تیرے محبوب پاک کی خلق کو ابتدا فرمایا، اس کا آغاز کیا، اور پھر اسی سے یہ ساری کائنات اور یہ سارے نظارے اور یہ ساری اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو وجود ملا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ حدیث نور ہمارے بزرگ بطور وظیفہ، بڑا اثر ہے اس کا، بڑی تاثیر ہے اس کی، بطور وظیفہ پڑھتے، اس کی برکتیں ہیں، اور اس کے اندر اللہ رب العزت کی
طرف سے بہت سارے انوار و تجلیات ہیں جو انسان کے سینے کو، انسان کے قلب کو روشن کرتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ آج کی اس خوبصورت محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک انوار سے مستفید اور مستنیر ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔